الرحمن الرحیم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ آیت کے آخری جملے پر بات چل رہی ہے، کافی ساری بات ہو چکی ہے، اور اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ دینی جو علم ہے اس کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو فرض عین ہے، دین کی اتنی سمجھ حاصل کرنا جس کی روشنی میں آدمی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مطابق گزار سکے، اتنی سمجھ دین کی حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، سطر ڈھانپنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے کئی باتیں آپ سن چکے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ آدمی کو کیا ہو؟ نصیب ہو۔ اس کا فطرتی طریقہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان سے اپنے تعلقات قائم کرنا، اس سے آدمی کو آہستہ آہستہ دین کی کافی ساری معلومات ہو جاتی ہیں اور اندر ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس روشنی کے نتیجے میں اس کے لیے دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایسا کام کرنے لگتا ہے تو دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اب یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کہیں گناہ تو نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ مستند علماء کی کتابیں پڑھنا۔ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا اسلامی لائبریری، اسلامی کتب خانہ ہو جس میں مستند علماء کی کتابیں ہوں، اجتماعی طور پر بھی ان کو پڑھیں اور انفرادی طور پر بھی جب کسی کے پاس وقت ہو تو آدمی ان کتابوں کا مطالعہ کرے، تو پھر آہستہ آہستہ انسان ہے ذہن میں باتیں جو ہے نا وہ بیٹھتی جاتی۔ اس کے لیے پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو وہ کتابیں ماہرین فن کی لکھی ہوئی ہوں، خود ان کا انتخاب نہ کرے، اپنے کسی قابل اعتماد عالم سے کتابوں کا انتخاب کرائے۔ اور دوسرا یہ عرض کیا تھا کہ کتابیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ کتابیں ہیں جو صرف علماء کے لیول کی ہیں، وہ گہرائی والی کتابیں ہیں، ان کا مضمون اتنا اونچا ہے کہ عام آدمی کی سمجھ سے وہ بالا تر ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے مطلوبہ استعداد کی بھی ضرورت ہے اور استاذ کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے، اور استاذ بھی پھر ایسا ہو جو مستند عالم دین ہو۔ یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ وہ کتابیں آپ کے پڑھنے کی نہیں ہیں۔ آپ کے پڑھنے کی جو کتابیں ہیں علماء نے وہ کتابیں عوام الناس کے لیے بھی لکھی ہیں، جن میں اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پیچیدہ ہو، بس عام فام کتابیں، ریاض الصالحین ہے، معارف الحدیث ہے، ترجمان السنہ ہے، اس طرح کی کتابیں ہیں۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی بھی آسان تفسیریں ہیں، وہ پڑھیں۔ یہ ساری بات کل جو ہے نا آپ نے سنی۔ ایک لطیفہ جب سے یہ مضمون شروع ہوا میں سنانا چاہتا تھا، لیکن جس آدمی کا یہ واقعہ ہے کیونکہ وہ درس میں بیٹھا ہوتا تھا تو مجھے سناتی ہوئی شرم آتی۔ آج اتفاقاً وہ نہیں ہے۔ غیبت ہو جائے گی نہیں، غیبت تب ہوگی جب میں اس کا نام لوں۔ مولوی غیبت کو بھی حلال کر لیتے ہیں۔
یہ حلال حرام کرنا یہ ہمارا کام ہے. اس دن ایک آدمی بڑا بزرگ آدمی ہے بھائی، اور بڑا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ڈاکٹر لیول کا آدمی ہے، پروفیسر لیول کا آدمی ہے. ریٹائر ہونے کے بعد بھی میری معلومات کے مطابق کہیں پڑھا رہا ہے یا پڑھاتا رہا ہے. اس میں بڑی عبرت والی بات ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس نے مجھ سے ایک اور سوال بھی عجیب و غریب قسم کا کیا، جو فنی قسم کا سوال تھا، جو طلباء کا کام ہے، جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. دوسرا، اذان کے جواب کا ایک مسئلہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہنا ہے. تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف کی ایک حدیث سے ثابت ہے، اور وہ روایت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. تو جیسے میں نے ان کو یہ کہا نا، تو وہ آگے سے فرمانے لگے میری نظر سے تو نہیں گزری، میری نظر سے تو. اب یہ بات مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میرے استاد اور شیخ بھی ہیں، ان جیسا کوئی آدمی کسی حدیث کے بارے میں یہ تبصرہ کرے کہ میری نظر سے نہیں گزری، تو پھر تو کچھ سننی عقل مانتی ہے نا. میرے جیسا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا، حالانکہ میری ساری زندگی اسی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے. میں بھی کسی حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا برملا کہ یہ میری نظر سے نہیں گزری. کوئی باتیں یہ تعلیمی جو ہے نا آپ کا تبلیغی نصاب ہے، میں سنتا ہوں پہلے نہیں سنی ہوتی، نئی بات کان میں پڑتی. علم تو ایک دریائے پر. تو ایک آدمی ڈاکٹر ہو جس کی ساری زندگی ڈاکٹری لائن میں گزری ہے، اس کے سامنے کسی دوائی کا تذکرہ آئے تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ میری نظر سے نہیں گزری ہے. لیکن سبزی بیچنے والا وہ میڈیکل کی لائن میں فیصلہ دینا شروع کرتے کہ یہ دوائی میری نظر سے نہیں گزری، تو کیا کہیں گے آپ؟ اب میں تو پھر خاموش ہو گیا، میں ان کو کیا کہتا. اور اب تک جب تک وہ مجلس میں تھے میں نے یہ واقعہ آپ کو نہیں سنایا. آپ کی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں بھائی کہ یہ کتابیں عام آدمی کے پڑھنے کی نہیں ہیں، یہ ان کے لیے مطلوبہ استعداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ کو شک ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے وہ 1 مہینے میں 3 دفعہ والا واقعہ اتوار والے دن بیان ہونے والا ہے. 3 مدرسے میں بیان ہوگا. پہلے مدرسے میں سوہان میں 7:45 بجے بیان ہوگا، خریدیا میں 10 بجے بیان ہوگا، گولڑے میں 11:45 بجے بیان ہوگا. جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے اس ٹائم میں آپ ان 3 مدرسوں میں سے کسی ایک مدرسے میں پہنچیں اور وہ اپنے کانوں سے سنیں کہ 1 مہینے میں 3 دفعہ کیسے ہو سکتا ہے. اور میں سمجھاؤں گا طلباء کو کہ وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بخاری ہماری سمجھنے کی کتاب نہیں ہے. اس کے لیے واقعتاً بڑے گہرے علم کی اور استعداد کی کیا ضرورت ہے. بہرحال یہ باتیں تو گزر چکی. اب آ گیا دینی علم کا دوسرا درجہ. دوسرا درجہ دینی علم کا کیا ہے؟ فرض کفایہ. اور وہ دوسرا درجہ یہ ہے قرآن و حدیث کا ماہر عالم ہونا. صحیح طریقے سے جو طریقہ ہے قرآن پاک اور حدیث کا ماہر ہونے کا. جتنے علوم اور فنون ان کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے، صرف نحو کی، بلاغت کی، ادب کی، معانی کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، وہ سارے، منطق کی، فلسفے کی، یہ سارے علوم ہمارے مدارس وہ سارے پڑھے. اور پھر پڑھنے کے بعد مستند علماء سے قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے بندہ کیا بن جائے بھائی؟ ماہر عالم بن جائے. تو یہ ماہر عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آبادی میں ایک آدھ آدمی بھی ایسا ہو کہ لوگ اپنے مشکل مسائل میں اس کی طرف کیا کریں. موٹے موٹے مسئلے تو لوگوں کو خود آنے چاہیے، مولوی صاحب سے نہ پوچھے. اب یہ اذان کا جواب دینا کیسے دینا، یہ تو موٹا سا مسئلہ ہے، یہ تو ہر مسلمان کو خود پہلے سے آنا چاہیے. مولوی صاحب کی طرف آپ نے رجوع کب کرنا ہے؟ جب کسی مسئلے میں کیا کریں گے، پھنس جائیں گے، بیوی کو طلاق دے بیٹھیں گے، یا کوئی مر جائے گا اور وراثت کا مسئلہ ہوگا، یا اور ایسا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوگا. تو ہر آبادی میں
ایک ایسے عالم کا ہونا جو مشکل مسائل لوگوں کے حل کر سکے اور ان کو مشکل مسئلے سمجھا سکے، بتا سکے، جب بھی ان کو کوئی دینی ضرورت پیش آئے تو لوگ اس کی طرف کیا کر سکے، رجوع کر سکیں، ایسا ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر آبادی میں ایسا عالم نہیں ہے، انہوں نے پڑھا نہیں یا تنخواہ کے اوپر کسی کو رکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر پوری کی پوری آبادی کیا ہے، گناہ گار۔ اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین۔ ہر طبقے میں ایک ایسا جو ہے نا چھوٹی سی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو دین کی سمجھ کے لیے کیا کر دے، وقف کر دے اور دین کو سمجھے، اور واپس آ کر کے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اپنی قوم کو جو ہے نا اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کو سمجھائیں، شاید کہ وہ جو ہے نا مان جائیں۔ تو یہ جو عالم، ماہر عالم بننا ہے نا، یہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری آبادی میں ایسا ماہر عالم نہیں ہے تو جیسے جنازہ پڑا ہوا ہے اور کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، چند آدمی جنازہ پڑھ دیں گے تو پوری آبادی کے ذمے سے فرض کیا کرے گا بھائی، اتر جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے تو پوری کی پوری آبادی کیا ہے، گناہ گار ہے۔ یہی حال عالم کا ہے۔ تو ماہر عالم بننا جو ہے نا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ تو ایک موٹی سی بات تھی۔ اب اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ اب ماہر عالم کہاں بنے گی، اس کے لیے پہلی بات آج میں عرض کر رہا ہوں اور غور کے ساتھ آپ نے سننی ہے، گھڑیوں کو نہیں دیکھنا ہے میری طرح۔ اتنی لمبی 14 گھنٹے کی رات ہے اور ابھی جا کر کے آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے یا جو ہے نا فیس بک پہ لگ جانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے۔ تو شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے گھڑی دیکھو تاکہ مفتی صاحب جلدی کرے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ معاشرہ کس یہ میں آپ کو یہ فرض کفایہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرض کفایہ کی کیوں ضرورت ہے۔ معاشرہ چند افراد کے مجموعے کا نام ہے، اور ان میں جو افراد ہوتے ہیں وہ مختلف شعبوں کے ماہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی اس میں بڑے طبقے میں، انجینئر بھی، پروفیسر بھی، سائنسدان بھی، اور آج کل کے ہمارے موجودہ دور میں سیاستدان بھی، یہ سارے معاشرے کے۔ اس میں مستری بھی، مزدور بھی، ٹھیکیدار بھی، نانبائی بھی، سبزی فروش بھی، دودھ فروش بھی، یہ سارے کیا ہیں بھائی، معاشرے کے افراد ہیں۔ یہ سارے افراد اپنے اپنے شعبے کا جب تک کام کرتے رہتے ہیں نا تو اس معاشرے کی گاڑی آسانی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، رواں دواں رہتی ہے۔ جس علاقے میں کسی شعبے کا ماہر نایاب ہو جاتا ہے نا تو وہ علاقے والے پریشان ہیں۔ اب یہ ہماری فیڈریشن والے سبزی کی وجہ سے پریشان ہیں، اچھے دودھ کی، میں PWD کا جو بیریل ہے وہاں مدینہ ملک شاپ ہے، وہاں مغرب کی نماز پڑھ کے میں روزانہ جاتا ہوں، وہاں سے دودھ لاتا ہوں، اس لیے کہ یہاں کا دودھ اچھا ہی نہیں ہے۔ تو جس شعبے کا سبزی والے یہاں سبزی یہاں نہیں ملتی اچھی، جو بھی دکان ڈالتا ہے تو چونکہ وہ PWD قریب ہے لوگ وہاں سے لے آتے ہیں، یہ ترقی رہتی ہے تو آ کر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ یہ تنور نہیں، روٹی والا نہیں ملتا تھا۔ تو جس علاقے میں کسی بھی شعبے کے ماہر کیا ہو جائیں گے، نایاب ہو جائیں گے، تو معاشرے کی جو گاڑی ہے نا وہ آسانی کے ساتھ رواں دواں نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں ایک علاقہ ایسا ہے کہ وہاں ڈاکٹر نام کی کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے، تو بتلاؤ کہ وہ بیچارے بیمار ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ دور دراز کا سفر کر کے شہروں تک اپنے مریضوں کو کیا کریں گے، پہنچائیں گے۔ اب چلو بڑی بیماریوں کے لیے تو آدمی شہر جا سکتا ہے، لیکن کسی کو بخار ہے، کسی کو نزلہ زکام ہے، کسی کے معدے کا مسئلہ ہے، کسی کا، تو اس طرح کے مسائل کے لیے قریب اگر ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر مل جائے، سبحان اللہ، جس علاقے میں کہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں کپڑے سینے والا کوئی نہیں ہے، وہ 500 میل کا سفر کر کے لوگ جو ہے نا کپڑے سلا کے لاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے وہاں سبزی فروش نہیں ہے، نان بائی نہیں ہے،
دودھ فروش نہیں. تو یہ سارے افراد مل کر کے کیا کرتے ہیں بھائی؟ معاشرے کی گاڑی کو کیا کرتے ہیں؟ چلاتے ہیں. اور ان افراد سب کی مثال کے ہر آدمی کا اپنا ایک کام ہے. جیسی گاڑی ہے نا، گاڑی کے جتنے پرزے، اسٹیئرن کا اپنا کام ہے، کلچ کا اپنا کام ہے، بریک کا اپنا کیا ہے؟ کام ہے. ان میں سے اگر ایک کو نکال دو تو گاڑی ٹھپ. اسٹیئرن گاڑی کا نہ ہو تو گاڑی چل سکتی ہے، کلچ نہ ہو تو گاڑی چل سکتی ہے، گیئر نہ ہو تو گاڑی چل سکتی ہے، سب کچھ ہو، پیٹرول نہ ہو. عمران خان کی حکومت میں پیٹرول کو بھی چھکے لگ رہے ہیں، ہر ہفتے میں ایک چھکا لگا دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کوئی پوچھنے والا تو ہے. پیٹرول نہ ہو تو گاڑی چل سکتی ہے. تو پیٹرول پمپ بھی ضروری ہے. اب یہ ہمارے جو ہے نا یہ شافی کے قریب پیٹرول پمپ بن گیا تو ہم خوش ہو گئے. ابھی وہ کہاں جانا پڑتا تھا پہلے، جو ہے نا بیریا کی طرف جانا، چکر لگا کے کاٹ کے، اب یہ راستے کے اندر آ گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، اور ایسے افراد جو اپنے اپنے شعبے میں کیا کرنے والے ہوں، کام کرنے والے ہوں، اور وہ اپنا اپنا کام کرے. اگر ایک شعبے والے ہڑتال کر دیں، یہ چوڑے جو ہوتے ہیں صفائیاں کرنے والے، یہ ہڑتال کر دیں کہ ہم بالکل کام نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری تنخواہ نہیں بڑھائی جائے گی، تو بتلاؤ ایک دن گزرے گا، 2 دن گزریں گے، 3 دن گزریں گے، 4 دن گزریں گے، آخر بدبو آنا شروع ہو جائے گی پورے علاقے میں. سارے لوگ جو ہے نا مجبور ہو جائیں گے ان کا مطالبہ ماننے پر. ڈاکٹر ہڑتال کر دیں، آئے دن ہڑتالیں ہوتی ہیں اسپتالوں میں. او پی ڈی جو ہے نا آج بند پڑا ہوا ہے جی، بالکل ویران ہے، اور سارے مریض جو ہے نا وہ رل گئے. وکیلوں کی ہڑتال بھی، وکیلوں نے ہڑتال کر دی تو عدالتوں کو بیکار کر دیا. تو معاشرہ تب چلتا ہے جب معاشرے کے سارے افراد اپنے اپنے شعبے میں اپنا اپنا کام کرتے رہیں. اب یہ سمجھیں کہ بھائی ایک اسلامی معاشرہ ہے جس میں رہنے والے سارے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور وہاں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹروں کو پیدا کرنے والے ادارے بھی ہیں، انجینئر حضرات کو پیدا کرنے والے ادارے بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، سکول ماسٹر بھی ہیں، اور ان کو پیدا کرنے والے ادارے بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں. ہر طبقہ موجود ہے. لیکن اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ پوری آبادی میں، پورے علاقے میں، یا پورے ملک میں جیسے ان کا منصوبہ ہے، پورے ملک میں قرآن پاک کا ایک حافظ اور ایک قاری بھی نہیں. دین کا ایک مفتی اور عالم پورے علاقے میں نہیں ہے. تو سچ بتلاؤ کہ ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلا سکتا ہے؟ قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوگا تو رمضان میں قرآن کون سنائے گا بھائی؟ نماز کون پڑھائے گا؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ مفتی اور عالم نہیں ہوگا تو جمعہ کون پڑھائے گا؟ خطبہ کون دے گا؟ بیان کون کرے گا؟ بیویوں کو طلاق دے بیٹھیں گے تو مسئلہ کون بتائے گا؟ تو یہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے لیے جیسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئر حضرات کی ضرورت ہے، یہ قرآن پاک کے حفاظ اور قرآن پاک کے قاری اور دین کے مفتی اور عالم اور ماہر فن، ان کی بھی ضرورت ہے. اب اگر خدا نہ خواہ، اور یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں بھائی؟ ان مدرسوں سے پیدا. اس لیے آپ کو کہتے ہیں نا کہ مدرسوں کے دورے کیا کریں، خفیہ چکر لگائیں، بھیس بدل کر کے چلے جائیں، بغیر تعارف کے کسی مدرسے میں چلے جائیں. کبھی کسی کلاس میں جا کے بیٹھ گیا، کبھی کسی کلاس میں جا کے بیٹھ گیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اب میری عمر ہو گئی 61 سال، میں نے مرنا ہے. کرونا بھی جو ہے نا وہ اس سے بھی بچ گیا، اٹیک سے بھی بچ گیا، پتہ نہیں کب تک کہتے ہیں مر کے بچے گا، بچ کے مرے گا، تو آخر مرنا ہے بھائی. تو پرانے علماء دنیا سے کیا کریں گے؟ اپنی عمریں گزار کر کے اٹھ جائیں گے. اور نئے علماء پیدا نہیں ہو رہے اس لیے کہ آپ مدرسوں کو بند کر رہے ہیں. مدرسوں کے لیے اتنی مشکلات ہیں. میرے سامنے قرآن پڑھا ہو، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ دوسروں کے اشاروں پر انہوں نے اتنا ایسے قابو کیا ہوا ہے مدرسوں کو. جو لوگ مدرسوں کو فنڈ دیتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی فنڈ دینے والا، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں سب کچھ چیک کر ڈالتے ہیں. وہ بیچارہ دوبارہ جو ہے نام ہی رہے. کئی مدرسے ابھی تک جامعہ فریدیہ میں میری پچھلے سال کی تنخواہ بھی باقی ہے. سوہان کا جو مدرسہ ہے اس کی تنخواہ ابھی سال ختم ہونے والا ہے، شروع ہی نہیں ہوئی، ہے ہی نہیں، تو کہاں سے دیں؟ اب سارے لوگ تو ہڑتال کر سکتے ہیں، مولوی ہڑتال کر دیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھائیں گے بھائی، جمعہ نہیں پڑھائیں گے، کل سے مسجد بند، مسجد کو تالا. کبھی سنا ہے ایسا؟
اس لیے دوسرے لوگ بھی جب آپ کے سامنے اس طرح کی بات کریں تو آپ ان کا منہ بند کیا کریں کہ یہ علماء، یہ قرآن پاک کے حفاظ، یہ قراء اور یہ دینی مدارس، یہ اسلامی معاشرے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اور روس کی جو آزاد ریاستیں تھیں نا، جب روس سے وہ آزاد ہوئیں تو وہاں قرآن پاک کے حفاظ نہیں ملتے تھے، وہاں قرآن پاک کے قاری نہیں تھے، علماء نہیں تھے۔ 70 سال تک روس نے ان پر ایسا جبری قبضہ کیے رکھا کہ یہ ساری چیزیں بند تھیں۔ مولانا عبداللہ شہید نے ایک واقعہ سنا تھا، ایک دیوانہ تھا، وہ جو ہے نا ماسکو کے ایک چوک میں کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر بھاگ پڑتا، پھر دوسرے چوک میں جا کے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، لوگ سمجھ دیوانہ۔ اذان دینے پر پابندی تھی، وہ کہتا رات کو پھر روتا، اے اللہ میں اس لیے میں دیوانہ نہیں ہوں مگر تیرے نام کو زندہ رکھنے کے لیے میں دیوانہ بنا ہوں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اذان باقی رہے۔ چوتھے پانچویں چوک پہ جا کے اس کی اذان پوری ہوتی۔ میرا اپنا ایک شاگرد ہے روس کا رہنے والا، کہتا ہے ہم آگے جو ہے نا گائے بھینسیں باندھ دیتے تھے اور پیچھے چھپ کے قرآن یاد کرتے قاری صاحب کے پاس۔ کسی نے درزی کے پاس اپنا بچہ بٹھا دیا، وہ کہتے ہیں کپڑے سی رہا ہے، وہ ایسے ایسا تھوڑا تھوڑا قرآن یاد کرتا ہے۔ اس طرح یہ پاکستان تو اللہ پاک کی نعمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بر صغیر، یہ علماء کی قربانیوں سے یہ دینی مدارس آباد ہیں، اور آج بھی اسی طریقے سے وفاق المدارس کا نام آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ سنتے ہیں۔ تقریباً 70-75 ہزار بچے ہر سال قرآن پاک کے حافظ وفاق المدارس کا امتحان دیتے ہیں، اور اتنی تعداد میں جو ہے نا علماء مدارس سے کیا ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عالم بننا بھائی کیا ہے فرض کفایہ۔ اگر مدرسے بند ہو جائیں گے تو پھر پوری امت محمدیہ جو پاکستان کے رہنے والے مسلمان ہیں یہ سارے کیا ہوں گے فرض کفایہ کے تارک ہو جائیں گے بھائی، قرآن کے ماہر علماء۔ اور جس چیز کے ماہر پیدا ہونے بند ہو جائیں پھر آہستہ آہستہ پھر وہ چیز دنیا سے کیا ہو جاتی ہے خود بخود ناپید ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک علماء کے قبض کرنے سے علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ ایک عالم اٹھے گا اس کی جگہ پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور آج کل ایسا ہی ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ پوری بات کا یہ ہوا کہ دینی علم کا جو دوسرا درجہ ہے وہ کیا ہے فرض کفایہ، قرآن و حدیث کا ماہر عالم بننا۔ اور یہ فرض کفایہ موجودہ زمانے میں اسباب کے درجے میں کس کی باتات پورا ہو رہا ہے؟ دینی مدارس کی وجہ سے، دینی مدارس کی برکت سے یہ فرض کفایہ والا درجہ کیا ہو رہا ہے ادا ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں ہر طبقے میں اور ہر شعبے میں کام کرنے والے رجال کار کی ہمیں کیا ہے ضرورت ہے۔ یہ آج پہلی بات تھی۔ دوسری بات اس پر کل میں انشاءاللہ کیا کروں گا عرض کروں گا۔ اور آخر میں شمس صاحب کا بتایا ہوا کل کا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جلسے میں اور قعدے میں جب آدمی اپنے ہاتھ اپنے زانوؤں کے اوپر رکھتا ہے تو اس کی انگلیاں جو ہے نا گھٹنوں تک نیچے لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ وہ کیا ہوں اوپر، اس لیے کہ لٹکی ہوئی ہوں گی تو یہ پکڑنے کی شکل ہو جائے گی، اور پکڑنے کی شکل رکوع میں ہے، قعدے میں اور جلسے میں پکڑنے کی شکل نہیں ہے۔ قعدے میں اور جلسے میں ہاتھ رکھنے کی شکل ہے، اور وہ رکھنے کی شکل یہ ہے کہ بس انگلیاں تھوڑی سی گھٹنوں سے کیا ہوں آگے ہوں پیچھے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔